ذی الحج کا چاند مبارک پاکستان میں عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے ملک میں ذی الحج کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں بھی زونل کمیٹیوں کے اجلاس منعقد ہوئے۔ پاک سعودی قدرتی جوڑ عید کا موڑ، سعودی عرب اور پاکستان میں ایک ہی روز عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ مناسک حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفات 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، سلطنت عمان، انڈونیشیا، ملیشیا میں عید الاضحیٰ بروز بدھ 27 مئی کو منائی جائے گی۔ کیا ایران کا ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے؟ ایران کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے وقت کم رہ گیا۔ ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو اسے بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکیاں، کہا ایران کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ہم سے معاہدہ کر لے، معاہدے میں ہی اس کا فائدہ ہے، بصورت دیگر ایران بہت برے وقت سے گزرے گا۔ ایران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، انہیں فوری طور پر آگے بڑھنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ وقت انتہائی اہم ہے۔ سنڈے ٹائمز والوں سن لو، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور اور مستقل امن کے لیے پر امید ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو انٹرویو، کہا ہم اب بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا ایک اور دور ہو اور دیر پا امن قائم ہو سکے۔ ایران، امریکہ اور خلیجی ممالک سب پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ہمیں یہ باوقار کردار ملا ہے، یہ ہماری تاریخی روشن ترین لمحات میں سے ایک ہے۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ مذاکرات میں فیلڈ مارشل کا کردار تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اسحاق ڈار مسلسل اپنے اہم منصوبوں سے رابطے میں رہیں اور بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ مسعود پزشکیان صاحب مجھے محسن نقوی کہتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ تہران میں محسن نقوی اور مسعود پزشکیان نے 90 منٹ طویل ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی امن کے لیے ثالثی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدارتی محل میں ہونے والی ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ بھی موجود تھے۔ پاک قطر مواصلات سفارتکاری، وزیر اعظم شہباز شریف و قطری وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار اور جاری ثالثی کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل رابطوں، قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امیر قطر کے سرکاری دورے پر پاکستان کے منتظر ہیں۔ ہم مصر سے بھی رابطہ بڑھائیں گے دوستوں، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور سفارتی تعاون پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے متعلق امور پر بات چیت، علاقائی اور عالمی پیش رفت پر قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ مصری وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو مصر کے دورے کی دعوت کا بھی اعادہ کیا۔ تبل بج چکا، جنگ تیار، غیان قریب چھڑ سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جانتا ہے کہ وہ ایران جنگ کبھی نہیں جیت سکتا۔ ٹرمپ کی پوری کوشش ہے کہ ایران کسی بھی طرح ڈیل کر لے تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو۔ امریکہ کے برعکس ایران اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ سینئر سیاستدان فیصل رضا عابدی کا چینل 5 کے پروگرام وار روم میں اظہار خیال، کہا ایران، روس اور چائنا ایک مضبوط بلاک ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ ایشیا سے نکل کر اپنے ملک میں واپس چلا جائے۔ اس پوری جنگ میں صرف ایک ملک بینیفیشری ہے، وہ پاکستان ہے۔ اس جنگ میں ہی پاکستان کی باوقار اور ترقی موجود ہے۔ بڑا ہے جغرافی سے مٹانے والا بھارت کہیں کا۔ پاکستان ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے۔ بھارتی قیادت نے پاکستان کو آج تک دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ ترجمان افواج پاکستان کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان پر رد عمل، کہا پاکستان جنوبی ایشیا کے جغرافی اور تاریخ کا ناقابل تردید حصہ ہے۔ ایٹمی ہمسائے کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی دنیا کو کوئی اسٹریٹجک سنگین
مسئلہ نہیں، بھارتی دھمکیاں دینے والے دیوالیہ پن کا شکار ہیں، جنون اور جنگی اشتعال انگیزی کا مظہر ہیں۔ بھارتی بیانی انسانی تاریخ کا حقیقت کو پس پش ڈالتا ہے۔ بھارت خطے میں گمراہ کن ڈس انفارمیشن مہم کا مرکز رہا ہے۔ نئی دہلی کی جارحانہ زبان دراصل اعتماد نہیں بلکہ مایوسی کا اظہار ہے۔ پاکستان کی عسکری عظمت، امریکی مہر تصدیق قسم۔ پاکستان کی نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر اہمیت اجاگر۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو اہم اور کلیدی شراکت دار قرار دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل پیریٹ کوپر نے کہا کہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہیں کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کا ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے جو خطے میں داعش خراسان کے خلاف جنگ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ ہماری مضبوط فوجی شراکت داری کے نتیجے میں دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے۔ ہماری وسطی ایشیائی شراکت داری بھی افغان طالبان میں افغانستان سے پنپتی دہشت گردی کے خطرات پر محیط نظر رکھے ہوئے ہے۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی مسلسل موجودگی کے باعث افغانستان امریکی نگرانی کی فہرست میں بدستور پہلے نمبر پر ہے۔ عاصم افتخار نے دکھائی درست تصویر، توانائی سپلائی کی رکاوٹیں برقرار رہیں تو معاشی مشکلات طویل ہوں گے۔ پاکستان عام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کی معاشی و سماجی کونسل کے اجلاس کے دوران پاکستان کے مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ حالیہ عالمی توانائی اور سپلائی میں آنے والی رکاوٹوں کے اثرات دنیا کے ہر خطے اور ہر معیشت پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتیں 2025 کی اوسطن کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں۔ مزید 3 کروڑ 20 لاکھ افراد کے غربت میں جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ممالک میں پاکستان شامل ہیں۔ مریم میڈم ان آذربائیجان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدر آذربائیجان سے ملاقات، باہمی تعاون، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے صدر سے متعلق پاکستان اور آذربائیجان کے مضبوط برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ مریم نواز نے باکو میں آذربائیجان کے بابائے قوم حیدر علی کے مقبرے پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ کی یادگار کو شہداء پر آمد پر آذربائیجان کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفد کے شرکاء نے آذربائیجان کی قومی شہداء کی قربانیوں کو سراہا۔ مولانا صاحب اور تاجر گھل مل گئے، مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں پاکستان کے معروف تاجروں سے ملاقات، پاکستان کے معاشی حالات پر تفصیلی گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ IMF کے بجائے مقامی وسائل پر انحصار کیا جائے، ملک کے تاجروں پر اعتماد کیا جائے، اس سے ہم ملک کا قرض اتار سکتے ہیں۔ سودی نظام کے خاتمے سے ملکی معیشت میں واضح بہتری آئے گی۔ 2028 تک سود کا خاتمہ اب آئین بن چکا، اگر عمل نہ ہوا تو آئینی شکنی کی کارروائی ہوگی۔ آگ اور پانی کا ملن، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات، امن و امان، CNG اسٹیشنز کی بندش اور پنجاب سے گندم کی ترسیل سمیت اہم صوبائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال، پولیس کی تنخواہوں میں اضافے کے معاملات پر گفتگو، چیف سیکریٹری کو دیگر صوبوں کی پولیس کی تنخواہوں اور مراعات کا جائزہ لے کر سفارشات صوبائی حکومت کو بھجوانے کے لیے تیار کرنے کی ہدایت۔ گورنر نے کہا کہ ایک طرف ہماری گندم شارٹ ہے، اوپر سے CNG بھی بند کر دی گئی، لوگ سڑکوں پر آ سکتے ہیں، آئین میں وزیر اعلیٰ جتنے وزیر رکھ سکتے ہیں اتنے ہی ہیں، ایک وزیر 10 وزارتیں چلائے تو یہ بھی بوجھ ہے۔ مریض ہوا میں اڑنے لگے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشن دکھی انسانیت کی خدمت، مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع چلاس سے تعلق رکھنے والے 2 مریض بذریعہ ایئر ایمبولنس لاہور منتقل، وزیر اعلیٰ کے حکم پر ریسکیو 1122 کی 2 گاڑیاں خصوصی طور پر چلاس بچوں کو ریسکیو کرنے گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ مریم نواز شریف کا ویژن عوام کی بلا تفریق خدمت ہے، چلاس پنجاب کی ایئر ایمبولنس کے ذریعے منتقلی اسی ویژن کا آئینہ دار ہے۔ مریم نواز انسانیت کی خدمت کو سیاست سے بالاتر رکھنا جانتی ہیں۔ شرجیل نے لے لی MQM کی کلاس، MQM کی سیاست داخل ہو چکی، ان کے مینڈیٹ کا سب کو معلوم،
बलदियाती इंतखाबात का बाइकआउट करके MKM भाग गई थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन की दीगर वज़रा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा MKM ने हमेशा नफरत और लिसानियत की बुनियाद पर सियासत की। वफाक ने किसी नई आईनी तरमीम के लिए सिंध हुकूमत से कोई राबता नहीं किया। आईनी तरमीम पर वफाक की जानिब से राब्ता किया गया तो मामला CEC में लेकर जाएंगे। कोई चीज़ बेहतरी के लिए होगी तो इससे सपोर्ट करेंगे। हौसला अफजा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के तमाम शाहराहों को बेहतर किया जा रहा है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के शर्जिल मेमन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा शाहरा भुट्टो की तकमील से घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। सिंध में तरक्याती मंसूबे जारी। पूरे सिंध में मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। पिंकियां चलता फिरता नेटवर्क। मुलजिमान मोल पिंकी जहर बेचती थी। किसी का नाम लेना नहीं चाहता, किसी की पकड़ी उछालना नहीं चाहता। ये पूरा एक नेटवर्क है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बदकिस्मती से हमने मनशियात को संजीदगी से नहीं लिया। मनशियात फरोशी काफ़ी लोगों का अहम कारोबार बन चुका। मीडिया से गुजारिश होगी कि इसे ग्लैमराइज ना करें। मनशियात के इस्तेमाल से रोज़ कीमती जाने जाती हैं। मनशियात से ये बच्चे जब ज़ोंबीज़ बन जाते हैं वो किसी के काबू में नहीं आते। GDA ने मुतालबा कर दिया। GDA का सिंध भर में मनशियात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन का मुतालबा। पीर साहिब पगारा की ज़ेर सदारत अहम इजलास में मुल्क और सूबे की सियासी और सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मनशियात, बलदियाती निज़ाम, सरकारी इदारों में करप्शन, कराची गो इबादत की मौशी अहमियत और कौमी सलामती पर गौर। रहनुमाओं ने कहा सिंध में हकीकी बलदियाती निज़ाम मौजूद नहीं। आर्टिकल 144 के तहत बाख्तियार बलदियाती निज़ाम कायम किया जाए। इजलास में सिंध की तकसीम को नाकाबिल कबूल करार देते हुए इंतजामी इस्लाहात पर जोर दिया गया। कैसे चल रहे हैं हज इंतजामात। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का अजीजिया में कायम पाकिस्तान हज मिशन के दफ्तर का दौरा। हज इंतजामात का जायजा। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा सऊदी हुकूमत के इंतजामात मिसाली और लायक तहसीन। वजीर आज़म के विजन के मुताबिक आज़मीन हज की सहूलियात और आसाइश का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। रौनक के मवेशी मंडियों तक जा पहुंची। ईद उल अज़हा करीब आते ही जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेज़ी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। नायाब नस्ल के खूबसूरत जानवर शहरियों के तवज्जो का मरकज़। कुर्बानी की जानवरों की आमद से गली मोहल्लों की रौनक के भी दुबाला। स्लेट मैच के 2 दिन में 2 इनिंग्स का खात्मा। बांग्लादेश का पलड़ा भारी। पाकिस्तानी बल्लेबाज जिम्मेदारी निभाने से आ रही। पूरी टीम 232 रन पर ढेर। कप्तान शान मसूद सऊद शकील सीरीज में बुरी तरह नाकाम। अब्दुल्ला फजल सिर्फ 9 रन बना सके। आजान उवैस भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके। बाबर आजम 68 रन और साजिद खान 38 रन बनाकर नुमाया। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के 110 रन बना लिए। बढ़तरी 156 रन की हो गई। पिच बैटिंग के लिए अच्छी थी। पाकिस्तानी टीम बड़ी पार्टनरशिप्स कायम करने में नाकाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर बाबर आजम का एतराफ। स्लेहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा मेरी और सलमान आगा की विकेटें मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इन्हीं 2 विकेटों के बाद मैच का मोमेंटम काम करने की जरूरत पे बैटर्स को जिम्मेदारी लेकर बड़ी पार्टनरशिप्स कायम करना होंगी। और जिम्बाब्वे वुमेन क्रिकेट टीम खुशगवार यादें लेकर वापस वतन रवाना। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में क़याम को खुशगवार करार दिया। कप्तान जिम्बाब्वे वुमेन्स ने कहा कि पाकिस्तान में हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहा। सीरीज़ के दौरान तमाम खिलाड़ियों ने क्रिकेट को खूब इंजॉय किया। पाकिस्तान में हमें बेहद मोहब्बत मिली। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम ने मेहमान साइड को 1 डे इंटरनेशनल सीरीज़ के 3 मैचेस में शिकस्त फाश देने के बाद T20 इंटरनेशनल सीरीज़ की भी 3 मैचेस अपने नाम किए।